عمران تیرا آخری ٹھکانا، عمران تیرا آخری ٹھکانا، عمران تیرا آخری ٹھکانا۔ آپ نے پشاور کے میٹرو بس کے کھنڈرات بننے ہیں، آپ نے شہباز شریف کا پنجاب بننا ہے، آپ نے گلگت بلتستان میں گلگت کا ماڈل فالو کرنا ہے۔ ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو۔ گندا پور ہے، گندا پور نہیں ہے، گندا پور ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ گندا پور ہے۔ ہماری اس کراچی کا کچرا اٹھانے کے لیے فوج کو بلایا جاتا ہے، وہ آتی ہے ہمیں سندھ کی طرف ترقی دیں گے۔ گلگت بلتستان کو پرامن گلگت بلتستان بنانے والا، گلگت بلتستان کو اپنی اختیارات دینے والا ادھر پاکستان میں بوک رہے ہیں، اور انشاءاللہ نواز شریف سے والیانہ محبت کی ہے۔ یہ وادیاں نواز شریف کے گھر کی آنگن کی طرح ہیں۔ چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں جس تعداد میں میری مائیں، میری بہنیں، میرے مسلم لیگ کے شیر جوان، میرے بزرگ تشریف لائے ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حلقہ کل بھی نواز شریف کے شیروں کا گڑھ تھا اور آج بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف کے شیروں کا گڑھ ہے۔ میرے بھائیوں بس کرو، میں یہ عرض کروں گا، گزشتہ 5 سال میں سے 3 سال ہمیں ملے جس میں ہم نے اپنے قائد کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور 1 سال یعنی 3 سالوں میں 2 سال قائد کی سرپرستی میں حکومت کرنے کا موقع ملا ہے، وزیر اعظم ان کے ساتھ، اور 1 سال قائد کا نامزد کردہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، 2 سال اس وقت اس شخص کے ساتھ ہم نے گزارا کیا جو چڑیا گھر میں ہونا چاہیے تھا، جو اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ 2.5 سالوں میں گلگت بلتستان کے وہ عظیم ترین انفراسٹرکچر کے منصوبے آپ اور ہم سے چھینے گئے۔ ہماری منتخب حکومت کو 4 مہینے پہلے کام کرنے سے تھرو چیف الیکشن کمشنر کے بند کر دیا گیا۔ اگر ہمارے آخری 6 مہینے ضائع نہ کیے جاتے تو چھوگام کے آخری گاؤں تک پکی سڑک پہنچ چکی ہوتی اور یہاں پہ اسکول کا نیٹ ورک مزید بھی چکا ہوتا۔ یہاں بخوبی جانتے ہیں ان 2 سالوں میں گلگت بلتستان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ آپ کے گندم کے 2 لاکھ بوری کا کوٹا کاٹا گیا اور آپ کی شونٹر پاس کا منصوبہ پی ایس ڈی پی سے نکال دیا گیا۔ گلگت بلتستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ نواز شریف صاحب نے 21 ارب پہ پہنچایا تھا، اس کو انہوں نے 12 ارب پہ واپس لایا، جو گلگت بلتستان کے ساتھ ظلم ہوا۔ آج اس کے طرح طرح کے مسخرے، اس طرح کے لوگ جو بدقسمتی سے جنگلوں میں ہونے چاہیے تھے، وہ وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ نہ ان کو اخلاقیات ہے، نہ ان کو شرم ہے، نہ ان کو حیا ہے، نہ ان کو اپنی کسی بات کی مان ہے۔ جو مانگو وہ کہتے ہیں کہ ہم دے دیں گے، اور 2 سال آپ کے پاس تھے، 2 سال 8 مہینے۔ کوئی ایک پروجیکٹ بتاؤ گلگت بلتستان کے لیے، کوئی ایک پروجیکٹ بتاؤ جس کا تم ذکر کر سکو۔ ہم نے یہ دیا ہے، ہم بتاتے ہیں آپ نے کیا لیا۔ گلگت بلتستان سے پرنسپل سیکرٹری کا جو اختیار تھا پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کا، وہ آپ نے واپس لے کے چیف سیکرٹری کے بجائے وزیر امور کشمیر کو دے دیا۔ آپ نے کونسل آف کامن انٹرسٹ نیشنل فائنانس کمیشن میں جی بی کے چیف منسٹر کو نمائندگی دی گئی تھی، آپ نے وہ واپس لے لیا، اور تھرو ایگزیکٹو آرڈر کے آپ نے گلگت بلتستان کے اختیارات کو عملاً اٹھا کے وزارت امور کشمیر کا ہمیں دوبارہ غلام بنا دیا۔ جو برجیز طاہر صاحب نے گلگت بلتستان کو سارے اختیارات ٹرانسفر کروائے تھے، اس گندا پور نے، گندا پور نہیں ہے، گندا پور ہے، کیا نام ہے اس کا؟ گندا پور ہے۔ ہماری قیادت نے ہمیں نہیں سکھایا، ورنہ اس کی زبان میں جواب دیتے۔ ہماری اخلاقیات یہ نہیں ہے
ہمارا دین یہ نہیں اجازت دیتا، ہمارا آداب بھی اجازت نہیں دیتے، ورنہ اس گنڈپور کو جب تک یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی گلگت بلتستان آنے کی جرات ہوئی؟ قدم رکھ سکا؟ آج آج یہ شخص اور مختلف وزراء ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں، انتظامی تعاون کے بغیر، پولیس کے تعاون کے بغیر، ریاستی اداروں کے تعاون کے بغیر تم اگر استور کے کسی گاؤں میں 500 لوگوں کا جلسہ کر کے دکھاؤ، ہم سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں یہ بتاتا جاؤں، ان سے کچھ نہیں ہونا ہے، یہ ملک کو تباہ کر بیٹھے ہیں۔ اب گلگت بلتستان کو تباہ کرنے کے لیے ایک اور پارٹی بھی آئی ہے نا آپ کے پاس بھی، وہ سندھ والی، اور ان کا حال یہ ہے کہ کراچی کا کچرا اٹھانے کے لیے فوج کو بلایا جاتا ہے، وہ آتی ہے ہمیں سندھ کی طرف ترقی دیں گے، سندھ بننا ہے۔ آپ حضرات نے سندھ بننا ہے، سندھ، کراچی کا کچرا بننا ہے، آپ نے پشاور کے میٹرو بس کے کھنڈرات بننے ہیں، آپ نے شہباز شریف کا پنجاب بننا ہے، آپ نے گلگت بلتستان میں گلگت کا ماڈل فالو کرنا ہے۔ آپ کو اللہ پاک جزائے خیر دے۔ الحمدللہ ہماری حکومت نے گلگت بلتستان کے اندر ایک یونیورسٹیاں بنائیں، کیمپسز بنائے۔ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، ہم کسی بھی صورتحال میں ہوں، ہم نے کالجز بنائے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلی ٹینیور میں استور میں کراٹم یونیورسٹی کا کیمپس قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور بس یہ جو انٹر کالجز ہیں، بس کر بھائی، بس بھائی، بس بھائی، وقت تھوڑا ہے بس کرو بھائی بیٹا، وقت تھوڑا ہے۔ یہاں جو انٹر کالجز کی ضرورت ہے، ہماری لاسٹ پی ایچ ڈی کی اے ڈی پی کا یہ حصہ تھے جس کو ابھی تک پرنٹ ہونے سے روکا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بہنوں کے لیے استور کے اندر 2 انٹر کالجز پلس انشاءاللہ ڈگری کالج تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں بنا کے دیں گے آپ کو۔ کیا ہم نے یہاں پہ بس یاد نہیں کریں، مہربانی، آپ کو بخوبی علم ہے کیا استور کے اسکول میں بچوں کو کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک کتابیں فری مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں؟ کیا ٹیچر پہلے سے بہتر آئے کہ نہیں آئے ہیں؟ کیا اسپتالوں کا نظام پہلے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا امن و امان پہلے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ آپ کی گواہی بتا رہی ہے، ہم نے غلطیاں ضرور کی ہیں لیکن یو ٹرن کبھی نہیں لیا، لیکن غلطیاں کی ہیں، غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں جو کوتاہیاں، جو سستیاں ہم سے، ہمارے نمائندوں سے ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ وہ نہیں دہرائی جائیں گی، اور آپ کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت، پہلے سے زیادہ خلوص، پہلے سے زیادہ آپ کی قربانیوں کا خیال رکھا جائے گا۔ میں اپنی بہنوں کے لیے یہ بتاتا چلوں، اور انشاءاللہ تعالی ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر، جو گیس کا منصوبہ ہے، گلگت سے شروع ہوا ہے، نواز شریف کا تحفہ ہے، اور گلگت میں ایئر مکس پلانٹ، اس کے بعد استور کے گاؤں میں انشاءاللہ تعالی ہم پائپ لائن کے ذریعے انشاءاللہ تعالی گیس لانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو۔ صفائی کا نظام استور میں صفائی کا نظام بہترین ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں پریشان ہوتی تھی کچرا کہاں پھینکے، آج جب آپ کچرا لاتی ہیں تو آپ کے گھر سے کچرا اٹھایا جاتا ہے کہ نہیں اٹھایا جاتا؟ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سال میں یہ ہمارے خلاف دھاندلی کے انبار لگا چکے ہیں، یہاں پہ پری پول ریگنگ کے ریکارڈ قائم ہو چکے ہیں، انہوں نے ہم سے ڈر کے ہماری حکومت کو 6 مہینے پہلے سیز کیا،
اس کے بعد مرضی کی نگران حکومت لے کے آئے، اس کے بعد الیکشن پھر بھی ملتوی کیا، مسلم لیگ نون سے چند ابن الوقت لوگوں کو توڑ کے اس مردہ پارٹی میں جان ڈالنے کی کوشش کی، پھر بھی ان سے ٹائم نہیں بنا، اور آج کل یہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دھاندلی کرنا چاہتے تھے، جس کو استور کے شہروں نے ناکام بنایا ہے، ناکام بنایا نا آپ نے۔ گلگت کے شہر بھی لگے ہیں، تمام شہر انشاءاللہ تعالی متحرک ہیں۔ ہماری بہن مریم نواز آج پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر پاکستان کا وہ صاف چہرہ ہے، پاکستان کا وہ بہترین امیج ہے، جس کے ذریعے پاکستان کے اندر آمریتوں کے جو پروردہ لوگ ہیں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کو پریشانی لائق ہے کہ اگر یہ بیٹی آ گئی تو دنیا بھی ساتھ دے گی، پاکستان کے عوام بھی ساتھ دیں گے، اللہ رب العزت کے حکم سے انشاءاللہ تعالی یہ وہ ہو کے رہے گا۔ یہ آئی ہیں، آپ کو یاد ہوگا 2009 میں نواز شریف قائد محترم تشریف لائے تھے آپ کے ان ضلعوں میں، اس وقت دھاندلی کے ذریعے ہمیں سے ہماری سیٹیں چھینی، لیکن 2015 میں نواز شریف صاحب نے اس کا بھرپور طور پر ہمیں صلہ دیا کہ نہیں دیا۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی آج قائد کی بیٹی اور ان کی ٹیم آئی ہیں گلگت بلتستان میں، ہمارے مخالفین پریشان ہیں، یہ گاؤں گاؤں میں ہزاروں کا مجمع، ہماری مائیں بہنیں اتنی محبت و خلوص سے آ رہی ہیں، تو یہ صرف مریم نواز صاحبہ کو دیکھنے نہیں آ رہی، یہ باضابطہ ان کے منشور کو تسلیم کر کے آ رہی ہیں، تسلیم کرتے ہیں تو نعرہ لگائیں۔ میں لگواتا ہوں نعرے۔ کیا میری بہنیں، میری مائیں یا سامنے اوپر تک ہر طرف بیٹھی ہیں، ہمیں آپ کی تکلیفات کا احساس ہے، آپ کی مشکلات کا احساس ہے، کس طرح یہ نئے پاکستان نے آپ کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کی دال روٹی کتنی مہنگی کر دی ہے، آپ کا تیل کتنا مہنگا ہو چکا ہے، ڈالڈا کتنا مہنگا ہو چکا ہے، چینی 55 روپے پہ نواز شریف صاحب نے چھوڑی تھی، نئے پاکستان میں 155 روپے تک لے کے گئے ہیں، لہذا یہ انشاءاللہ آپ کی بدعائیں اور آپ کی لعنتیں انشاءاللہ ان پہ پڑیں گی اور یہ رسوا ہو کے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آخر میں لگاتا ہوں نعرہ، ایک نعرہ ہے عمران تیرا آخری ٹھکانہ پاگل خانہ پاگل خانہ، عمران تیرا آخری ٹھکانہ پاگل خانہ پاگل خانہ، عمران تیرا آخری ٹھکانہ عمران تیرا آخری ٹھکانہ۔ قائد محترم نواز شریف، محترم شہباز شریف، مریم نواز، چودھری محمد برجیز طاہر، ووٹ کو 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 عزت دو اور خدمت کو ووٹ بھی دو۔ خدمت ہوئی نا آپ کی، تو لہذا آپ نے ووٹ کو عزت بھی دینا ہے اور خدمت کو ووٹ بھی دینا ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ استور کے دونوں عوام، دونوں حلقے استور کے ہمیشہ تاریخ رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ نواز شریف سے والیانہ محبت کی ہے، یہ وادیاں نواز شریف کے گھر کی آنگن کی طرح ہیں، وہ آج بھی یاد کرتے ہیں، کہیں یہاں پہ ہیلی لینڈ کراتے تھے، کہیں وہاں ہیلی لینڈ کرواتے تھے، اور آپ کی مائیں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے چھلیاں کھاتے تھے، گرول کھانا نواز شریف صاحب سے سسات بیچنا۔ انشاءاللہ وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا قائد شیر لندن میں بیٹھا ہے، گیدڑ پاکستان میں بوک رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا شیر اس پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا،
गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की याफ्ता गिलगित बल्तिस्तान बनाने वाला, गिलगित बल्तिस्तान को पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान बनाने वाला, गिलगित बल्तिस्तान को अपनी इख्तियारात देने वाला इंशाअल्लाह जल्द आएगा। और हमारी जमात एक दफा फिर इस पागल को पागल खाना भेजेगी और इंशाअल्लाह दोबारा इस मुल्क का नज़्म नस्ब हमारी टीम, हमारी क़यादत संभालेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया।